بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خرم شہزاد ہے۔ میرا یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کڈنی کے حوالے سے انفارمیشن آپ لوگوں تک فراہم کرنا ہے، اور جو ایک آگاہی پروگرام لے کر چل رہا ہوں اسے آپ لوگوں تک پہنچانا میرا مقصد ہے، اور اسی وجہ سے یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد ہے۔ تو میری ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، بیسیکلی میں ایک ٹیچر ہوں، اور جو میری آپ بیتی ہے، جن مشکلات سے میں گزرا ہوں، میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو آپ لوگ ہیں وہ اس سے واقف ہو سکیں اور اپنا کیئر کریں۔ کڈنی کے حوالے سے اسپیشلی بات کروں گا کہ میں کڈنی پیشنٹ بھی رہ چکا ہوں، اور تقریباً 3 سال سے اوپر ہو گیا میرا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ تو میں جو پہلے کے جو سمٹم ہیں جو کڈنی جو فیلئر کے ہوتے ہیں، میں وہ پہلے آپ سے وہ شیئر کروں گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ میں ویڈیو بناؤں گا ڈائٹ کے حوالے سے، ٹرانسپلانٹ، پوسٹ ٹرانسپلانٹ، پری ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو میرا بیسیکلی اس جو چینل ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جن حضرات جو واقف نہیں ہوتے کہ ان کو کیا بیماری ہے، وہ جب کڈنیز اینڈ سٹیج تک پہنچ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا چیک اپ کروانے جاتے ہیں، یعنی کہ جب وہ بالکل اینڈ سٹیج، یعنی اینڈ سٹیج رینال سٹیج جس کو بولتے ہیں، اس پر پہنچ جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آج موٹے موٹے جو سائن ہے کڈنی فیلئر کے حوالے سے، جو سی کے ڈی کے پیشنٹ ہیں، تو میں اس حوالے سے آج جو سائن ہیں، مین سائن سمٹمز، وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جو میرے ساتھ ہو چکے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلا سمٹم ہے، کچھ تقریباً 8-10 سمٹم میں جو آپ کو بتاؤں گا، ان میں سے جو پہلا سمٹم ہے وہ ایب نارمل ٹیسٹ ہیں، یعنی کہ آپ ٹیسٹ کروانے گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا کریٹینین بڑھ گیا ہے، یورین کے ٹیسٹ بھی ٹھیک نہیں آ رہا، اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس طرح کے اگر ٹیسٹ بھی آ جائے تو پھر بھی آپ نے یعنی کہ آپ کڈنی کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو پراپر کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آ گیا جی ایڈیما یا سویلنگ، یعنی آپ کے جو پاؤں، نیز وغیرہ ہیں ان میں سویلنگ وغیرہ آ جاتی ہے۔ بعض تو میڈیسن کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ کڈنی کی جو انڈر لائن ڈیزیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس طرح کے سمٹم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آنکھوں کے نیچے سویلنگ، اور ٹخنوں کے نیچے ٹخنوں میں، یعنی کہ پاؤں میں سویلنگ وغیرہ ہو جانا، اس طرح کے سمٹم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پر ہائپر ٹینشن، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بلڈ پریشر بولتے ہیں، یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، اور جب کسی کو بلڈ پریشر کا مریض ہو تو اس کو بھی لازمی ہے کہ وہ اپنا کڈنی کے ٹیسٹ لازمی کروائے۔ یہ میں کڈنی کے ٹیسٹ بھی بتاؤں گا آخر میں کہ کون کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں جو آپ کو کروانے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے اور ساتھ شوگر ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کڈنی کے ٹیسٹ لازمی کروائے۔ نمبر 4 پہ ہے یورینری سمٹمز۔ اس میں یورینری سمٹم میں یہ بعض اوقات بار بار جو پیشاب آتا ہے، یعنی کوئی یورین میں کوئی ایب نارملٹی آ جاتی ہے، بار بار پیشاب، رات کو تقریباً 7-8 دفعہ آپ یورین کے لیے جاتے ہیں، اس طرح کے، یا یورین میں پروٹین کا ہونا، یا یورین میں جاگ کا بننا، اس طرح کے سمٹم اگر ہیں آپ کی رپورٹ میں ہیں، یا اگر تو ضروری ہے کہ آپ بھی پراپر کسی نیفرولوجسٹ سے چیک اپ کروائیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ انیمیا یعنی بلڈ کی کمی کو بولتے ہیں۔ اگر کسی میں بلڈ کی کمی ہے تو وہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو انڈر لائنگ کاز، یعنی کڈنی کی وجہ سے انیمیا ہو رہا ہے، اور بھی بہت سارے ہو سکتے، آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، تھائرائڈ پی ٹی ایچ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ کڈنی کے ٹیسٹ کروائیں، تو کیونکہ مین فوکس کڈنی پر کریں، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے، انیمیا کی وجہ سے کڈنی کا فنکشن لازمی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کڈنی کے
بلڈ میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے جی کہ پیشاب میں بلڈ کا شو ہونا، یعنی کہ اگر پیشاب میں بلڈ کا شو ہے، ہیموگلوبن شو ہے، تو یعنی رپورٹس میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی وجہ ہے، گلومیرل نیفرائٹس ہے، جس کی وجہ سے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں بلڈ شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے فلینک پین، یعنی کہ کمر وغیرہ میں درد ہونا۔ یہ سمٹم جو ہیں یہ مجھے خود ہو رہے تھے، میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہوں، میں کسی کے کہنے پر نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یعنی کہ کمر کا درد ہونا، اس طرح تو بہت سارے اور سمٹم ہیں، تھکاوٹ کا ہونا، یعنی سانس کا پھولنا، یعنی کہ اس طرح کی بہت سے سمٹم ہیں، یعنی کہ جو مین سمٹم، یعنی کہ فلینک پین، یعنی کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہونا، اس طرح کا سمٹم بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایچنگ، یعنی خارش، پورے جسم پر خارش، یعنی کہ رات کو سوتے ہیں تو بہت زیادہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں اس کی۔ فاسفورس، یعنی کہ جب فاسفورس بڑھ جاتا ہے اور آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس میں سے بھی ایچنگ یا خارش کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو بھی کڈنی کے انڈر لائن بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور کافی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے اگر کسی کو اس طرح کا بھی ایشوز ہے تو وہ بھی ضروری ہے کہ کڈنی کے ٹیسٹ کروائے اور پراپر نیفرولوجسٹ کے پاس جائے۔ نمبر 10 پہ ہے جی کہ جسم میں